سامعین ذی وقار، یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے۔ علماء کو یہ بات ذہن نشین کروا دو کہ اب 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں چلنے والی، اب 1400 سال پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی فکرے ہر اس شخص کی نوک زبان پر ملتے ہیں جو بزم خیش، ماڈرن، لبرل، سیکولر، روشن خیال اور جدیدیت پسندی کا حامی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مولانا حسرت موہانی جیسی مجاہدانہ و فقیرانہ بود و باش رکھتا ہو، جو علامہ اقبال جیسی درویشانہ شخصیت کا مالک ہو، جو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے اعلیٰ کردار کا امین اور وارث ہو۔ 1400 سال پہلے کے دور سے یہ جدیدیت پسندی کے حامی لوگ اتنے ازردہ اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کی سیرت سے آج کا انسان دور کیوں کر بھاگتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دور نے ہمیں بجلی مہیا کی جس سے جنگل میں منگل کا سما بن گیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ روشنی اتنی بڑھ گئی کہ آنکھیں چدے آ گئی ہیں۔ اپنے پرائے میں تمیز نہیں رہی، حق و باطل میں فرق نہیں رہا۔ 5 سٹار ہوٹل تو کھل گئے مگر غریبوں کی قسمت پر پڑے ہوئے قفل ابھی تک نہ کھل سکے۔ ہماری خواتین میم اور ہمارے مرد صاحب تو بن گئے مگر ان میں سے کوئی بھی فاطمہ و زینب نہ بن سکا، ان میں سے کوئی بھی طارق و خالد کا جانشین نہ بن سکا، ان میں سے کوئی بھی قاسم و ایوبی نہ بن سکا، ان میں سے کوئی بھی محمود و ایاز سا تعلق نہ پیدا کر سکا۔ اگر تو دور حاضر نام ہے غریب پروری کا، باہمی انس و محبت کا، اعلیٰ قدروں کا، عدل کے توازن کا، تو بصر و چشم ہر ذی ہوش انسان اس کا گرم جوشی سے استقبال کرتا۔ اور اگر یہ دور اپنے دامن میں انسانیت کو پناہ نہیں دے سکا، عدل کے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکا، گورے انسانیت اس سے کوئی مراد نہیں پا سکا، تو معاف کیجئے، ماڈرنزم، لبرلزم، سیکولرزم اور کیمنزم کے نام پر ہم اپنا پرشکو ماضی قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی، آپ تعجب میں ڈوب جائیں گے کہ 1 لاکھ ملحد ہماری کالجز اور یونیورسٹیز ہر سال پیدا کر رہے ہیں۔ This is the main problem of our society. Our diplomatic system, our democratic system is totally engaged with atheists. Economy, culture, every system of our society is going to be hell. We can't reveal a single word about our Islamic system. اگر کوئی شخص خدا کو مانے گا تو اسلام کو مانے گا، اگر کوئی شخص خدا کو مانے گا تو قرآن کو مانے گا، اگر کوئی شخص خدا کو مانے گا تو حدیث کو مانے گا، اگر کوئی شخص خدا کو مانے گا تو خلفاء کی سیرت کو مانے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نہریں نہیں بہتی تھی مگر پانی تو سب کو میسر تھا، فرق کوٹ اور محمل کی چادریں نہیں تھی مگر بدن تو سب کا ڈھکا ہوا تھا، سکون کی نیند تو سب کو میسر تھی، بنت ہوا کو سرعام محفل میں نچایا تو نہیں جاتا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے آکسفورڈ نہیں تھی، کیمبرج نہیں تھی، کیلیفورنیا نہیں تھی، غزبر کی ڈگریاں کسی کو نہیں ملتی تھی، پرشکو عہدے نہیں تھے، جلالت امیز کام نہیں تھے، کئی منظرہ لائبریریاں نہیں تھی، ایجادات کا یہ عالم نہیں تھا، ابلاغیات کا یہ ارتقاء نہیں تھا، مگر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے یہ سب چیزیں نہ ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے جن کی صداقت اور راست بازی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ عمر فاروق جیسے انسان تھے کہ جن کے عدل کو ان کے بیٹے کی محبت بھی اپنی طرف نہیں جھکا سکتی تھی۔ اس حضرت عثمان غنی جیسے لوگ تھے کہ جو عہدہ و منصب سے کچھ لینا نہیں بلکہ کچھ دینا جانتے تھے۔ حیدر کرار جیسے سپوت تھے جو قاتل کو بھی دودھ کا پیالہ پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ بلال و صہیب جیسے لوگ تھے جو غلامی میں بھی شوق سے شہانہ رکھتے تھے۔ اس وقت قرآن پتھر کے ٹکڑوں
پارچوں اور پتوں پر لکھا ہوتا تھا، مگر اس کے پڑھنے والے ایک ایک حرف کی لاج رکھتے تھے، قرات کا فن نہیں جانتے تھے، مگر جب قرات پڑھتے تو پتھر دل پگھل جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں روشن خیال لوگ اور دانشور کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جایا جا رہا ہے۔ ہم تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے کہ کوئی تو آئے جو ہمیں ایسا انقلاب برپا کرے جو ہمیں 1400 سال پہلے کا معاشرہ لا کے دے سکے، جس سے ہمیں سکون میسر ہو، بھائی چارہ دستیاب ہو، اپنے پرائی کی تمیز ہو، خوف خدا اور آخرت کا ڈر پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا ختم ہو جائے، کوئی حیثیت نہیں، مگر جب کوئی مومن بغیر حق کے قتل کیا جائے۔ اگر ہم پوچھیں، کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کا نام ہے، امن و سکون کا راگ الاپنے والے سے پوچھتے ہیں، آؤ اور دیکھو کشمیر کا حال، آؤ اور سنو عراق میں ماں بہنوں کی آہیں، کوئی تو ہو جو ہمیں انقلاب لا کے برپا کر دے۔ ہم باز آئے اس میڈیا کی ترقی سے، ہماری توبہ اصلاح سلکی کے نظام سے، ہمیں ایٹمی صلاحیت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ زمین نہیں ہے، زمان نہیں ہے، میرا تو یہ بھی جہاں نہیں ہے، نظام عالم مقام حیرت، عیاں ہے جو کچھ عیاں نہیں ہے، جہاں ہے سے جہاں کسی کا، جہاں ہے جو بھی وہاں نہیں ہے، خیال عالی وجود حق کی، یقین ہے کوئی گما نہیں ہے، بیاں ہو تو کس سے سوز ہجراں، میرا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔